نظم کے شاعر ہماری محفل میں ایک ایسے شاعر موجود ہیں جو انگریزی کے استاد ہیں لیکن شاعری اردو میں کرتے ہیں۔ تقسیم وطن سے پہلے پاکستان اور تقسیم وطن کے بعد ہندوستان سے ان کا تعلق، لیکن فکر معاش نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں علم و ادب سے محبت امریکہ تک کھینچ لائی ہے۔ جناب ستپال آنند ہماری اردو نظم کے بہت ہی محترم شاعر ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب ستپال آنند۔ خواتین و حضرات، شاعری کا سفر نصف صدی سے ہے، تو چلیے میں آپ کو اس نصف صدی پر محیط اس سفر پر اپنے ساتھ لے چلتا ہوں۔ کچھ قطعات جو میرے پہلے شعری مجموعہ جو 1955 میں چھپا اس میں تھے، اس وقت کا رنگ ملاحظہ فرمائیے، آج سے 45 برس پہلے کا۔ دل کی گہرائی سے اٹھی کوئی معصوم امنگ، دل کی گہرائی سے اٹھی کوئی معصوم امنگ، اور جذبات کے طوفان میں کہیں کھو بھی گئی۔ کیسے گزریں گی جدائی کی یہ لمبی راتیں، میں یہی سوچ رہا تھا کہ سحر ہو بھی گئی۔ دل کی گہرائی سے اٹھی کوئی معصوم امنگ، اور جذبات کے طوفان میں کہیں کھو بھی گئی۔ کیسے گزریں گی جدائی کی یہ لمبی راتیں، میں یہی سوچ رہا تھا کہ سحر ہو بھی گئی۔ واہ۔ دو تین قطعے اور سنیے اس وقت کے۔ خوشیاں بھی بہت ہیں، غم بھی کافی، خوشیاں بھی بہت ہیں، غم بھی کافی، اب کون حدوں میں ان کو بانٹے۔ ایک جھیل کی طرح زندگی ہے، ہیں سطح پہ پھول تہ میں کانٹے۔ خوشیاں بھی بہت ہیں، غم بھی کافی، اب کون حدوں میں ان کو بانٹے۔ ایک جھیل کی طرح زندگی ہے، ہیں سطح پہ پھول تہ میں کانٹے۔ اور آ کے گزر گئیں بہاریں، لیکن نہ کنول خوشی کے مہکے۔ پھولوں کو ترس گئی ہیں آنکھیں، یہ حال اور چمن میں رہ کے۔ واہ۔ اور آنکھوں میں چڑھی ہوئی ہے گنگا، سینے میں چتا سو لگ رہی ہے۔ کھیتوں میں برس رہا ہے پانی، کھلیان میں آگ لگ رہی ہے۔ یہ صاحب اس وقت کے قطعے ہیں جب میں نے عرض کیا کہ شاعری کا سفر شروع کیا۔ اب مختصر نظمیں 5 7 سطروں کی، جن میں آپ کو مغربی شاعری کا عنصر شاید ملے۔ ان کی خصوصیت یہ ہے، یہ سبھی بیر خفیف میں ہیں، فاعلات مفاعل فعل۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ نفس مضمون جو ہے ایک سطر کے آخر سے تجاوز کرتا ہوا دوسری سطر کے وسط یا اس سے بھی آگے تیسری سطر کے ویٹنگ باول تک پہنچتا ہے، اور اس لحاظ سے رن آن لائنز کے التزام سے خود کلامی کے یا ڈرامائی کلامی مکالمے کے محاسن اس میں آتے ہیں۔ سنیے ایک چھوٹی سی نظم۔ شرط تھی واپسی کی دونوں مڑے، آئے چوکھٹ پہ ایک بار رکے۔ ٹھٹھ کے گھر کے کواڑوں کو دیکھا، گھر وہی تھا، کواڑ پہلے سے کچھ زیادہ پرانے لگتے تھے۔ دونوں داخل ہوئے تو پاؤں میں کانچ سا چبھ گیا، جھکے دیکھا۔ 5 برسوں کی جس رفاقت کو بھول بیٹھے تھے، اس کے ٹوٹے ہوئے عکس کا ایک پرانا ریزہ تھا۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ۔ 5 برسوں کی جس رفاقت کو بھول بیٹھے تھے، اس کے ٹوٹے ہوئے عکس کا ایک پرانا ریزہ تھا۔ ایک اور سنیے، بنباس غزل نظم ہے کہ جانے والے نے عید کا دن ہی کیوں چنا، اس سے کوئی کیا پوچھے۔ جانے والے نے عید کا دن ہی کیوں چنا، اس سے کوئی کیا پوچھے۔ چاند کی پہلی رات تھی اور آج چاند کی 14ویں ہے۔ 14 دن نہیں ہیں، طویل تر عرصہ 14 برسوں کا ہے، جسے میں نے
ذہن کے جنگلوں میں پھرتے ہوئے گھر کی دہلیز پر گزارا ہے۔ واہ واہ واہ۔ واہ 14 دن نہیں ہیں، طویل تر عرصہ 14 برسوں کا ہے جسے میں نے ذہن کے جنگلوں میں پھرتے ہوئے گھر کی دہلیز پر گزارا ہے۔ واہ۔ آپ کو ایک نئی نظم سناتا ہوں، یہ آج کے میں بھی کیسا درد کا سوداگر ہوں جو خود اپنے دکھوں کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کے ریزہ ریزہ بانٹ کے گنتے گنتے خود بھی بٹتا رہتا ہے۔ ایک کنجوس جو سکوں کے انبار سے سکہ سکہ چن کر دیکھ پرکھ کر اپنی اپنی ڈھیری میں رکھتا جاتا ہے۔ واہ۔ اس ڈھیری میں ذات کے غم ہیں، روح کے سارے زخم جنہیں خود اپنے آپ سے بھی پوشیدہ رکھ کر میں نے ان کی کسک کو اپنے درون دل کی سب سے گہری پرت پر ایک اکیلے سہنے کا کچھ جتن کیا ہے۔ اس ڈھیری میں نان جمی کی فکر سے لے کر ایک اچھے گھر کی خواہش تک ساری امیدیں بھری پڑی ہیں۔ جد و جہد معاشی خوشحالی کی خاطر چھٹ پٹ جھڑپیں بڑے مار کے جن سے عبارت گھر کے باہر کا جیون ہے، اور اس ڈھیری میں میرے لڑکپن کی صبحوں سے میرے بڑھاپے کی شاموں تک نام، چہرے، نام، پتے، رشتے، سمبند، تعلق سب سکوں پر کھدے ہوئے ہیں۔ وہ احباب جو زیست کی انجانی راہوں پر اپنے اپنے موڑ مڑ گئے، لیکن جاتے جاتے بھی سب اپنی رفاقت کی پہچان کے طور پہ کتنے زخم دے گئے۔ لیکن میں کیسا تاجر ہوں، صرف دکھوں کی پونجی کو ہی ریزہ ریزہ بانٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ایک سکہ چن کر گنتا رہتا ہوں۔ سکھ کے سکے بھی تو اس انبار میں ہوں گے، لیکن یارو میں تو درد کا سوداگر ہوں، میری کل پونجی تو دکھ کے لمحے ہی ہیں۔ بہت اچھا۔